رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الفتحی الہاشمی مبتہی اتحامین محبوب رب المغربین والمشرقین وارث کعبہ قوسین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآنہ المجید وهو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ صلوات پڑھ محمد وعلی محمد۔ اذان گرامی قدر، دو معصوموں کی شہادت کی شب، عصمت کے دو عظیم نگینے اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ ہدایت کی دو کڑی آج کی تاریخ میں اس دنیا سے کوچ کر گئی۔ جناب ختمی مرتبت اور امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کہ ایک تاریخ میں یہ دونوں افراد اس دنیا سے، یہ دونوں ذوات مقدسہ اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ 28 صفر 11 ہجری کو جناب ختمی مرتبت نے اس دنیا کو الوداع کہا، اور 28 صفر سن 50 ہجری یعنی لگ بھگ 40 سال کے بعد رسول کے بڑے نواسے سبط اکبر کریم اہل بیت حضرت امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام نے اس دنیا کو رخصت کہا۔ یہ وہ نعمت عظمیٰ تھیں کہ جو جب تک دنیا میں موجود تھیں تب تک دنیا نے ان کی قدر و منزلت کو اس طریقے سے نہ سمجھا کہ جس طریقے سے سمجھنے کا حق تھا۔ جب تک یہ افراد دنیا میں موجود تھے لوگ ان کی منزلت سے آشنا نہ تھے۔ ختمی مرتبت نے وہ کام کائنات عالم میں کیا کہ جو کام کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ امام حسن کا دور اس طریقے سے گزرا کہ اس دور میں اپنے آپ کو سنبھالنا اور اپنے آپ کو بچا لینا
اور نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ سب سے بڑی بات کہ دین کو بچانا یقیناً ایک بڑا معرکہ تھا۔ عموماً ہم لوگ امام حسین علیہ السلام کے معرکے کی گفتگو کرتے ہیں، لیکن امام حسن کا معرکہ بھی کچھ کم نہ تھا۔ ائمہ معصومین کی زندگی کے حالات جس طریقے سے رہے اس طریقے سے انہوں نے عمل کیا، وَإِلَّا صفات و کمالات میں دیکھے جائیں تو کوئی کسی سے کم نہ تھا۔ جیسے حالات ہوئے ویسے عمل کیا، اور عقل بھی یہی کہتی ہے کہ جیسے حالات ہوں ویسے عمل کیا جائے۔ ایک ٹیچر اگر ففتھ کلاس کے اسٹوڈنٹ کو کچھ پڑھا رہا ہے تو وہ ان کے ذہنیت کے اعتبار سے انہیں علم دے گا، لیکن اسی ٹیچر کو اگر سیکنڈ کلاس کے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے بلایا جائے تو پھر وہ ان کے ذہنیت کے اعتبار سے عمل کرے۔ تو عقل یہ کہتی ہے اور علم یہ کہتا ہے کہ سامعین جیسے ہوں ویسی گفتگو کی جائے، سامعین کی ذہنیت کے اعتبار سے، سامعین کی عقل کے اعتبار سے، سامنے کون ہے، کس عقل والا ہے، کتنی سمجھ والا ہے، اس کی فکر کہاں تک ہے، اس اعتبار سے گفتگو کی جائے، اسی کو عقل مندی کہتے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کے حالات مختلف تھے، ورنہ ان کے کمالات تو اہل بیت کے سب کے برابر ہیں۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام میں اگر کسی ایک امام کو دوسرے امام کے حالات میں رکھ دیا جائے اور دوسرے امام کو کسی اور امام کے حالات میں رکھ دیا جائے تو وہ ویسے ہی عمل کرے گا جیسے پہلے امام نے کیا۔ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو اگر امام حسن کی زندگی میں جو ہے وہ امام حسین کو رکھا جائے اور امام حسین کی زندگی میں امام حسن کو رکھا جائے تو جس طریقے سے امام حسن نے صلح کی ویسے ہی امام حسین صلح کریں گے، اور جس طریقے سے امام حسین نے جنگ کی ویسے ہی امام حسن جنگ کریں گے، اس لیے کہ یہ کمالات میں برابر ہیں، حالات الگ ہیں۔ جناب ختمی مرتبت کہ کمالات اور صفات کی کیا گفتگو کی جائے، کہ اس لیے کہ کتابیں بھری پڑی ہیں ان کے معجزات اور کمالات سے۔ آپ کو ایک سیدھی سے مثال کے ذریعے میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ رسول کو کس حالات میں زمین پر جو ہے وہ بھیجا گیا اور کس طریقے سے اس دور کے حالات تھے۔ آپ یہ سمجھیے کہ ایک بہت عظیم، بہت نامور اور بہت مشہور خطیب کو آپ کے درمیان بلایا جائے، ایک بہترین خطیب، بہترین پڑھنے والا، جو زبان سے جو ہے وہ زبان کا ماہر ہو، جب وہ گفتگو کرے، جب وہ تقریر کرے تو لوگ جو ہے دانتوں تلے انگلیاں دبا لیں، اس طریقے سے اتنے بڑے خطیب کو کسی علاقے میں بلایا جائے، اور اتنے بڑے خطیب کو بلانے کے بعد سامنے کچھ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بٹھا دیا جائے کہ آپ پڑھیے۔ ایک کنارے کچھ ایسے بچے ہوں کہ جن کی عقلیں جو ہے وہ کام نہ کر رہی ہوں، یعنی وہ اس سن میں ہو کہ جس سن میں ان کے اندر سوچ و سمجھ نہ ہو، بچے شروع کر رہے ہیں، شرابہ کر رہے ہیں، کھیل کود رہے ہیں۔ دوسری طرف کچھ ایسے افراد موجود ہوں کہ جو سن اور عمر کے اعتبار سے تو زیادہ ہوں لیکن عقل کے اعتبار سے بڑے نہ ہوئے ہوں، کچھ ہاتھوں میں پتھر لیے ہوئے ہیں، کچھ ہاتھوں میں کھلونے لیے ہوئے ہیں، اور ایک طرف وہ بیٹھے ہوئے۔ آپ انصاف سے بتائیے ایسے ماحول میں اگر اتنے عظیم خطیب کو بلا کر بٹھا دیا جائے گا تو وہ کیا خطاب کرے گا؟ توجہ چاہوں گا، وہ تو غصہ ہو جائے گا
اس کی تیوریوں پہ بل آ جائیں گے کہ ارے یہ کیا مذاق ہے، اگر ہمیں بلایا ہے تو پھر ہمارے لیول کا ماحول دینا چاہیے تھا، اگر ہمیں آپ نے دعوت دی ہے تو پھر ہمیں وہ مجمع اور وہ سامعین بھی دیجیے کہ جس میں ہم ویسی گفتگو کر سکیں کہ جو ہمارا لیول ہے۔ آپ نے چھوٹے چھوٹے بچے بٹھا دیے ہیں، آپ نے کچھ دیوانوں کو سامنے بٹھا دیا ہے، آپ نے کچھ کم عقلوں کو سامنے بٹھا دیا ہے۔ ہم ان کے سامنے گفتگو کریں بھی تو کیا کریں؟ ہم ان کے سامنے اپنا علم بتائیں بھی تو کیسے بتائیں؟ آپ انصاف سے بتائیے، کسی بھی عالم کو اپنا علم بتانے کے لیے ویسے لیول کے سامعین کی ضرورت ہوتی ہے۔ توجہ، جتنا بڑا عالم ہوگا اتنا بڑا مجمع اور اتنا ویسے سامعین چاہیے، تب جا کے وہ گفتگو کر پائے گا۔ جناب آدم سے سلسلہ ہدایت شروع ہوا، 1,23,999 انبیاء آئے، سب سے آخر میں جناب ختمی مرتبت آئے ہیں۔ جناب ختمی مرتبہ سب سے آخر میں آئے، لیکن درجے کے اعتبار سے سب سے افضل، فضائل کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ، منزلت کے اعتبار سے سب سے بلند۔ اب جب جناب ختمی مرتبت کو بھیجا ہے تو عقل کیا کہتی ہے کہ ماحول کیسا ہونا چاہیے، حالات کیسے ہونے چاہیے، سامعین کیسے ہونے چاہیے، لیکن ماحول کیا ہے؟ ماحول ایسا ہے کہ ایسے حالات میں رسول کو مبعوث کیا گیا کہ لوگ اپنی ہی بچیوں کو زندہ دفن کر دے رہے ہیں، لوگ بتوں کی پرستش کر رہے ہیں، لوگ ننگوار کو عبادت سمجھ رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں رسول کو جب بھیجا گیا تو عقل تو یہی سوال کرتی ہے نا کہ رسول کو آواز دینا چاہیے، پروردگار اگر مجھے بھیجا ہے تو پھر مجمع بھی تو ویسا ہو کہ میں ویسی ہدایت کر سکوں، ماحول بھی تو ویسا ہو کہ میں ویسی تبلیغ کر سکوں۔ لیکن یہی رسول کا معجزہ ہے کہ کائنات میں اگر کوئی خطیب ایسے بچوں کے سامنے خطابت کر سکے کہ جن کی عقلیں کام نہ کر رہی ہو تو پھر اسے خطابت نہیں کہیں گے، اسے معجزہ کہیں گے۔ اسی لیے کائنات میں ایسے افراد کہ جو اپنی ہی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے ہو، اگر ان کو اپنی بیٹیوں کی عزت کرنا کوئی نبی سکھا دے تو یہ نبوت نہیں ہے، یہ معجزہ ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ مل جل کر ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اور دیکھیے رسول کو آخری رسول ہے، سب سے عظیم رسول ہے، لیکن ماحول کیا مل رہا؟ ننگو آر کو لوگ عبادت سمجھ رہے ہیں۔ خانہ کعبہ کے اطراف لوگ جو طواف کرتے تھے وہ اپنے کپڑے اتار کے طواف کرتے تھے، ننگو آر کو عبادت سمجھتے تھے۔ 365 خدا تو خود کعبے میں رکھے ہوئے تھے، ہر دن کا ایک الگ خدا۔ ایسے افراد کے درمیان انہیں اسلام سمجھانا، ایسے افراد کو یہ سمجھانا جو ہر دن کا الگ خدا مان رہے ہوں، انہیں یہ سمجھانا کہ ہر دن کا الگ خدا نہیں ہے بلکہ سال بھر کا بھی ایک خدا ہے۔ تمہیں پورے سال، پورے زندگی، پوری عمر ایک خدا کی عبادت کرنی، تو جہاں دماغ میں یہ بیٹھا ہو کہ ہر دن کا الگ خدا، انہیں ایک خدا کی تبلیغ کرنا، آپ سوچئے معجزہ ہے۔ وہ لوگ کہ جو ایک ایک بکریوں کے لیے 40 سال جنگ کرتے ہوں، انہیں آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنا دینا، انہیں آپس میں ایک دوسرے سے صلح کروا دینا، یقیناً معجزہ ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ سورہ مبارک النساء قرآن مجید کا 4 سورہ اور اس کی 59 نمبر کی آیہ کریمہ۔ اے ایمان لانے والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ آپ دیکھیے کہ کسی بھی شخص کی یا کسی بھی ذات کی اطاعت کا حکم کب دیا جائے گا؟ توجہ چاہوں گا آپ۔
کسی بھی ذات کی اطاعت کا حکم کب دیا جائے گا؟ کسی بھی ذات کی اطاعت کا حکم اس وقت دیا جائے گا کہ جب انسان خود کامل ہو. توجہ چاہوں گا، شاید کچھ علمی گفتگو ہو آپ کے سامنے. انسان جب تک کامل نہیں ہوگا تب تک اس کی اطاعت کا حکم نہیں دیا جا سکتا. انسان کے کامل ہونے کے لیے اس کے 3 مرحلے کو کامل ہونا ضروری ہے. 3 مرحلے جب تک کامل نہیں ہوں گے تب تک کوئی انسان کامل نہیں ہو سکتا. اگر کسی کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں یہ تینوں مرحلے کامل ہیں. سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان کا خود سے کیا رابطہ ہے اور کیسا رابطہ ہے، اس میں انسان کو کامل ہونا چاہیے. توجہ سنیے گا، ایک لمحہ ایک گفتگو، تو انشاءاللہ کچھ بات آپ کے ذہن میں بیٹھے گی کہ رسول کی اطاعت کا حکم کیوں دیا گیا. انسان کا انسان سے خود سے کیسا رابطہ ہے، اگر وہ کامل ہے تب تو انسان کی اطاعت کا حکم دیا جا سکتا ہے. دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ خود انسان کا پروردگار سے کیسا رابطہ ہے، اگر وہ کامل ہے تب اطاعت کا حکم دیا جا سکتا ہے. اور تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ انسان کا خود دوسرے انسان سے کیسا ربط ہے، اگر وہ کامل ہے تب تو اطاعت کا حکم دیا جا سکتا ہے. یہ تینوں مرحلوں میں جب تک انسان کامل نہیں ہوگا، مکمل نہیں ہوگا، تب تک کسی کے اطاعت کا حکم نہیں دیا جا سکتا. ان تینوں مرحلوں کو انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا اور گفتگو ختم ہو جائے گی. سب سے پہلے انسان کا خود اپنے آپ سے کیسا رابطہ ہے. کیا واقعی انسان خود اپنے آپ سے ربط رکھے ہوئے ہے؟ یعنی انسان کا اپنے آپ سے رابطے کا کیا مطلب ہوا؟ انسان کا اپنے آپ سے رابطے کا مطلب یہ ہوا کہ خود انسان کے اندر کتنی اچھائیاں اور کتنی نیکیاں پائی جاتی ہیں. علم ہونا انسان کی خود کی اپنی نیکی، سخاوت ہونا انسان کی خود اپنی نیکی ہے. تمام نیکیاں انسان کے اندر. اگر یہ سوال کیا جائے، توجہ، اگر یہ سوال کیا جائے کہ وہ کون سی اچھائی تھی کہ جو رسول کے اندر نہیں پائی جاتی تھی، تو یہ بھی سوال کیا جائے گا کہ وہ کون سی ایسی نیکی تھی، یا وہ کون سی ایسی برائی تھی، یا وہ کون سی ایسی صفات تھی کہ جس سے رسول محروم رہ گئے. کیا کائنات میں کوئی ایسی اچھائی بھی تھی کہ جو رسول کے اندر موجود نہ ہو؟ علم کا دریا ہے رسول، فضل کا دریا ہے رسول، کرم کا دریا ہے رسول، سخاوت کا دریا ہے رسول، جود کا دریا ہے رسول. کون سی ایسی اچھائی ہے کہ جو رسول میں نہیں پائی جاتی؟ آپ دیکھیے، رسول ایک مرتبہ مولا کائنات کو 12 درہم عطا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علی، میں یہ واقعہ جب 2 سال پہلے آپ کے درمیان آیا ہوا تھا ماہ اعضاء کے حوالے سے، تو اس وقت میں نے آپ کے سامنے یہ واقعہ ذیل کی پیش کیا تھا، اور چونکہ ہماری گفتگو ہے اس حوالے سے لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ یہ واقعہ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا. 12 درہم رسول نے مولا کائنات کو عطا کی. دیکھیے، سخاوت انسان کی خود کی ذاتی صفات ہے، انسان کا خود سے خود کا رابطہ ہے. 12 درہم رسول نے مولا کائنات کو عطا کیے. یا علی، جاؤ میرے لیے ایک لباس خرید کے لے کر آؤ. اب جب 12 درہم عطا کر دیے، مولا کائنات گئے، 12 درہم کا لباس ایک خریدا اور لا کر جو ہے وہ مولا نے رسول کے حوالے کی. رسول نے پوچھا، ہے علی کتنے کا لباس ہے؟ کہنے لگے، یا رسول اللہ آپ نے 12 درہم دیے تھے، 12 درہم کا لباس میں نے لے لیا. رسول نے فرمایا کہ نہیں، مجھے 12 درہم کے لباس نہیں پہننے، جاؤ واپس کرو. واپس گئے دکاندار کے پاس، دکاندار کو لباس واپس کیا. دکاندار نے آسانی سے رکھ بھی لیا. ہمارے اور آج کے دور کا دکاندار نہیں ہے کہ نہیں، رسید بن گئی ہے، بل بن گئی ہے، واپس نہیں ہوں گے کپڑے. آپ سمجھتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟
दुकानदार मेरे सामने बैठे हुए, समझना भी चाहिए, हर बातें तफसील से नहीं बोल सकता। दुकानदार ने वापस रख लिया, लेकर आए रसूल के पास 12 दिरहम। रसूल ने कहा कि अली चलो मेरे साथ, चलो मिलकर कपड़ा खरीदते। देखिए जूद और सखा क्या है, ये इंसान की जाती सिफत। निकले, रास्ते में एक औरत बैठी हुई रो रही थी, एक कनीज थी। रसूल ने पूछा क्या हुआ, क्यों रो रही हो? कहने लगे क्या रसूल अल्लाह, घर से निकली थी, मालिक ने 4 दिरहम दिए थे, वापस जाने लगी, वो 4 दिरहम मुझसे खो गए। अब मुझे डर है कि अगर मैं वापस जाऊंगी तो मालिक मुझे जो है वो सजा देगा। 12 दिरहम रसूल के पास मौजूद थे, रसूल ने 4 दिरहम निकाले, उस कनीज के हवाले कर दिए। 8 दिरहम बचे, 8 दिरहम लेकर दुकान पे पहुंचे, कपड़ा पसंद किया, 4 दिरहम का लिबास रसूल ने जो है वो मुंतखब किया। 4 दिरहम दिए और एक लिबास लेकर वहां से निकले। जब वहां से निकल के रास्ते में पहुंचने लगे तो एक फकीर बैठा हुआ दुआ कर रहा था, है परवरदिगार मुझे लिबास अता कर दे। फकीर ने दुआ की, रसूल ने दुआ सुनी, वो लिबास नया जो लेकर अपने लिए आए थे वो उसे अता कर दिया। और अली से कहा अली चलो दोबारा दुकान पे चलते हैं, 4 दिरहम बचे हुए, उस 4 दिरहम का दूसरा लिबास खरीद लेते। अब आपको एक लम्हे के लिए रोकना चाहूंगा, फकीर दुआ कर रहा है परवरदिगार मुझे लिबास अता कर दे। लिबास कहां से अता हो रहा है? रसूल की तरफ से। तवज्जो, फकीर ने कहा परवरदिगार लिबास दे दे, लिबास रसूल से अता हो रहा है। कायनात को समझना चाहिए कि हम दुआ परवरदिगार से मांगते हैं लेकिन अता रसूल और आले रसूल करते हैं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। 4 दिरहम बचे, वापस दुकान पे गए, 4 दिरहम का जो लिबास पसंद किया तो वही दूसरा खरीद लिया। खरीदने के बाद अब वापस आ रहे थे, रास्ते में वही कनीज के जिसे 4 दिरहम अता किए थे वो फिर बैठी रो रही है। रसूल ने पूछा कि क्या हुआ, तुम्हें पैसे दे तो दिए, अब वापस क्यों नहीं जाती? कहने लगे या रसूल अल्लाह मुझे डर है कि मुझे इतनी देर हो गई है कि अब मेरा मालिक जो है वो इस बात पर गुस्सा करेगा कि इतनी देर मैं कहां बाहर था। उसने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, चलो मैं साथ में चलता हूं। रसूल ने फरमाया कि ऐसी कोई बात नहीं, चलो मैं साथ में चलता हूं। कनीज को लेकर उसके मालिक के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजे पर पहुंचकर रसूल आवाज देते हैं अस्सलाम अलैका या अहलद्दार, घर वाले तुझ पर मेरा सलाम हो। जब ये सलाम किया है तो घर से कोई आवाज नहीं आई, कोई बाहर नहीं निकला। फिर रसूल ने सलाम किया सलाम अलैका या अहलद्दार, फिर कोई जवाब नहीं आया। तीसरी मर्तबा जब रसूल ने सलाम किया है तो घर वाला निकल के बाहर आ गया, उनका मालिक कनीज का। रसूल ने फरमाया मैंने तुझे 3 मर्तबा सलाम किया, तू पहली मर्तबा में क्यों बाहर नहीं निकला? तवज्जो चाहूंगा आपकी, 3 मर्तबा सलाम किया, तू पहली मर्तबा में क्यों बाहर नहीं निकला? तो उसने कहा या रसूल अल्लाह मुझे पता है कि आप अल्लाह के रसूल हैं और सलाम का मतलब होता है सलामती की दुआ देना। मैं ये चाहता था कि अल्लाह का रसूल अगर मुझे सलामती की दुआ दे रहा है तो जितनी ज्यादा दुआ देगा उतना मेरे लिए अच्छा होगा। अब आपको इस रिवायत से आज के दौर से मैं मंसूब करना मरबूत करना चाहूंगा। रिवायत ये कहती है और उलमाए किराम ये कहते हैं कि जब सुबह नमाज सुबह के लिए उठो तो सबसे पहले अपने वक्त के इमाम को सलाम करो, इसलिए कि जब तुम वक्त के इमाम को सुबह के वक्त सलाम करोगे तो तुम्हारा इमाम भी पलट कर तुम्हारे सलाम का जवाब देगा, और सलाम के जवाब देने का मतलब ये होता है कि वो तुम्हारी सलामती की दुआ करेगा। तो अगर खुद वो जात के जिसके सदके में ये पूरी दुनिया सलामत है, अगर वो हमारी सलामती की दुआ करेगा तो फिर इंसान का सारा दिन सलामती से जाएगा। एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर।
مل جل کر ایک بلند ترین صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. مرحلہ یہ ہے کہ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں چاہتا تھا کہ آپ سلام کی کر رہے تھے مجھ پہ تو میں چاہتا تھا کہ آپ کی اور دعا لوں. رسول نے فرمایا کہ یہ تیری کنیز ہے، اسے دیر ہو گئی ہے، تو میری وجہ سے اسے جو ہے وہ کسی طریقے کی کوئی سزا مت دینا، کچھ کسی طریقے کی تنبیہ نہ کرنا، اسے جو ہے وہ معاف کر دے. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، آپ کا قدم مبارک اگر میرے دروازے تک آ گیا ہے تو آپ کے قدم مبارک کی وجہ سے میں اس کنیز کو آزاد کر دیتا ہوں. 4 درہم کہاں دیے تھے کنیز کو؟ 4 درہم کہاں لیے؟ اپنے لباس کے لیے. اور 4 درہم کا جو لباس خریدا تھا اسے کہاں دیا؟ فقیر کو دیا. رسول نے دعا کی پروردگار وہ 12 درہم کتنے قیمتی تھے کہ ایک کنیز کو آزاد کرا دیا اور 2 بے لباس کو لباس عطا کر دیا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ایک کنیز کو آزاد کرایا اور 2 انسان کو جو ہے وہ لباس عطا کیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ جود و سخا ہے. یہ رسول، یہ انسان کا انسان سے رابطہ ہے، رسول کا رسول سے رابطہ. تو خود انسان کے اندر کیسی صفات، کیسے کمالات پائے جاتے ہیں. ایک رابطہ ہوتا ہے انسان کا پروردگار سے رابطہ، اور ایک رابطہ ہوتا ہے انسان سے دوسرے انسان سے رابطہ. انسان کا پروردگار سے رابطہ کیسا ہوتا ہے؟ ممکن ہے کہ ہمارے درمیان، ہمارے معاشرے میں ایسے افراد موجود ہوں کہ جن کے پاس جود و سخا پائی جاتی ہو، جب ان کے پاس بڑا اچھا اخلاق پایا جاتا ہو، جن کے پاس اچھی طرز زندگی پائی جاتی ہو، لیکن ان کا اخلاق اور ان کے یہ صفات، یہ کمالات کے جو ان کے خود کے رابطے کو اچھا کیے ہوئے ہیں، ممکن ہے کہ ان سب کے باوجود ان کا پروردگار سے رابطہ اچھا نہ ہو. توجہ، ہمارے معاشرے میں ایسے افراد مل جاتے ہیں کہ جن کا رابطہ خود کے ساتھ تو اچھا ہے لیکن پروردگار کے ساتھ اچھا نہیں ہے. کیسے اچھا نہیں ہے؟ کبھی آپ انہیں نمازوں میں نہ دیکھیں گے، کبھی آپ مصلی پہ نہ دیکھیں گے، کبھی انہیں مسجدوں میں نہ دیکھیں گے. ہیں اچھے انسان لیکن پروردگار سے رابطہ خراب کیے ہوئے. اور جب رابطہ پروردگار سے خراب کیے ہوئے ہیں تو پھر یہ بات بھی کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ انسان کا خود سے چاہے جتنا اچھا رابطہ ہو، اگر پروردگار سے رابطہ اچھا نہیں ہے تو پھر اس اچھائی کا کیا فائدہ؟ اگر ساری اچھائیوں کے باوجود تم مصلی پر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا نہیں کر سکتے تو تمہاری اچھائیاں کس کام کی؟ تو ہمارے رابطے کے بعد پروردگار کا رابطہ اچھا ہونا چاہیے. اگر وہ رابطہ اچھا نہ ہوگا تو اس اچھائی کا کیا فائدہ ہوگا؟ پروردگار سے کیسا رابطہ تھا رسول کا؟ روایت یہ کہتی ہے کہ وہ نماز شب کے جو ساری کائنات کے انسانوں پر، ساری کائنات کے مسلمانوں پر مستحب ہے، وہ ہمارے رسول پر واجب تھی. نماز شب ساری دنیا پر جو ہے وہ مستحب ہے، سارے مسلمانوں پر مستحب ہے نماز شب، لیکن رسول پہ واجب تھی وہ نماز شب. پروردگار سے رابطہ کیسا تھا رسول کا؟ پروردگار سے رابطہ ایسا تھا کہ دنیا کا ہر مولوی، دنیا کا ہر مبلغ مسلمانوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو. قرآن ہر مسلمان سے یہ کہہ رہا ہے کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. لیکن رسول کا پروردگار سے رابطہ ایسا تھا کہ ساری دنیا کو، مسلمانوں کو پروردگار قرآن پڑھنے اور نماز پڑھنے کا حکم دے رہا ہے، اور رسول سے کہہ رہا ہے میرے حبیب کچھ دیر کے لیے آرام بھی کر لیا کرو. رابطہ کیسا ہے کہ رسول سے پروردگار کہہ رہا ہے ابھی کچھ دیر آرام کر لیا کرو. کتنی عبادت کرو گے؟ ایسی عبادت کے پیروں میں ورم پڑ جائے وہ عبادت، رات مصلی پر گزرتی ہو وہ عبادت. کیسا رابطہ تھا؟ جناب ام سلمہ رسول کی زوجہ ایک مرتبہ رات میں بیدار ہوتی ہیں، دیکھتی ہیں رسول بستر پہ موجود نہیں ہے.
تلاش کرتی ہیں کہ رسول کہاں گئے. دیکھتی ہیں گھر کے ایک کونے میں مصلی بچھائی ہوئے رسول ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کر رہے ہیں, پروردگار ایک لمحے کے لیے, دیکھیے رسول کی دعا کیا ہے, پروردگار ایک لمحے کے لیے بھی اپنا ہاتھ میرے ہاتھوں سے الگ نہ کرنا. کون دعا کر رہا ہے؟ وہ دعا کر رہا ہے کہ جس کے صدقے میں ساری کائنات کا ذرہ ذرہ خلق ہوا ہے. وہ دعا کر رہا ہے کہ جس کے نور کو پروردگار نے سب سے پہلے پیدا کیا. وہ دعا کر رہا ہے کہ زمین و آسمان جس کے صدقے میں بچھائی گئی. وہ دعا کر رہا ہے پروردگار ایک لمحے کے لیے بھی میرا ہاتھ اپنے ہاتھ سے الگ نہ کرنا. جناب ام سلمہ آ کر کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ یہ دعا کر رہے ہیں؟ کہا مجھے ڈر ہے کہ اگر پروردگار ایک لمحے کے لیے بھی اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے الگ کر لے گا تو نہ جانے کی سزا میں مبتلا ہو جاؤں گا. کہا یا رسول اللہ آپ یہ دعا کر رہے ہیں؟ تو رسول نے فرمایا ہاں, ایک لمحے کے لیے جناب یونس نبی سے پروردگار نے اپنی نظر ہٹائی تھی تو جناب یونس مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. پروردگار سے کیسا رابطہ ہے رسول. تیسرا مرحلہ انسان کا انسان سے کیسا رابطہ ہے. اب یہ تینوں مرحلے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے, جو افراد شروع سے موجود ہیں, یہ تینوں مرحلے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے وہ تینوں مرحلے پے در پے ہیں. یعنی اگر انسان کے اندر بہت ساری اچھائیاں پائی جاتی اور پروردگار سے رابطہ نہ ہو تو ان اچھائیوں کا کیا فائدہ ہوگا. اور اگر بہت ساری اچھائیاں خود کے اندر پائی جاتی ہیں, پروردگار سے بھی بہت اچھا رابطہ ہے, لیکن انسان کا اگر انسان سے رابطہ نہیں ہے, انسان کا دوسرے انسان کے تئیں حقوق ادا کرنا نہیں ہے, تو پھر پروردگار کے ساتھ رابطے بھی جو ہے وہ انسان کو کام نہیں دینے والے. آپ سنتے رہتے ہیں روایت کہ اگر کسی انسان نے کسی دوسرے انسان کی غیبت کی ہے تو پروردگار اس غیبت کے گناہ کو معاف نہیں کرے گا جب تک کہ جس کی غیبت کی ہے وہ معاف نہ کر دے. یہ تینوں مرحلے پے در پے ہیں. بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں چونکہ وقت پر بھی میری نظر ہے. انسان کا دوسرے انسان سے کیسا رابطہ ہونا چاہیے, یہ کتنا عظیم ہے, اس کی کیا قیمت ہے آپ سوچئے. میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ انسان کا انسان سے رابطہ اچھا ہونا کتنا ضروری ہے, انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا کتنا ضروری ہے. سعد ابن معاذ تاریخ کا ایک بڑا نام ہے, اور کیوں بڑا نام ہے, جو روایت پیش کروں گا وہ آپ کی سنی ہوئی ہوگی اس لیے بڑا نام ہے. سعد ابن معاذ جب اس دنیا سے گئے ہیں تو روایت کہتی ہے کہ رسول بڑی تیزی سے قدم اٹھا کر ان کے جنازے میں شامل ہو رہے. جنازے کو کبھی اس طرف سے دوڑ کے کاندھا دیتے تھے, کبھی اس طرف سے دوڑ کے کاندھا دیتے تھے, کبھی اس طرف سے دوڑ کے کاندھا دیتے تھے. جس طریقے سے رسول سعد ابن معاذ کے جنازے پر شامل تھے, اس سے پہلے کسی اور کے جنازے میں ایسے نہیں شامل تھے. دوڑ دوڑ کے کاندھا دے رہے ہیں, قدم اٹھا کے جلدی تیزی سے چل رہے ہیں. اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہے جناب سعد ابن معاذ کے جنازے کو. اپنے ہاتھوں سے قبر درست کی ہے, اور قبر درست کرنے کے بعد اب دعا کر رہے ہیں پروردگار سعد کو جنت نصیب فرما. اب بتائیے کیا رہ گیا اس کے بعد. رسول جنازے میں شریک ہیں, رسول کاندھا دے رہے ہیں, رسول قبر میں اتار رہے ہیں, رسول دعا کر رہے ہیں. اب بتائیے اس کے بعد مغفرت کے لیے کیا رہ گیا. بتائیے ڈائریکٹ جنت مل جائے گی یا نہیں مل جائے گی. ہمیں اور آپ کو اتنا یقین ہے تو آپ سوچئے سعد کی ماں کھڑی ہوئی ہیں, وہ کتنا خوش ہو گئی ہوگی. وہ خوش ہو گئی کہ یا رسول اللہ اب تو میرا بیٹا جو ہے وہ اس کو جنت مل گئی. تو ایک مرتبہ رسول فرماتے اپنے بیٹے کے لیے دعا کرو, اس لیے کہ تمہارے بیٹے کو قبر میں فشار قبر ہو رہا ہے. توجہ, کتنا ضروری ہے انسان کا دوسرے انسان سے رابطہ, کتنا ضروری ہے انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا, تمیز سے پیش آنا, کتنا ضروری ہے. کہا قبر میں فشار ہو رہا ہے, اس کے لیے دعا کرو.
اصحاب کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے اگر دعا کر دی، آپ اگر جنازے میں اس طریقے سے شامل ہوئے، اور اس سے پہلے یہ بھی بتا دوں جب لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ اتنا پیر اٹھا اٹھا کے جنازے میں کیوں کھڑے ہوئے تھے، کیوں شامل ہو رہے تھے، کیوں چل رہے تھے، تو رسول فرماتے ہیں کہ جنازے میں اتنے فرشتے تھے کہ میں پیر بچا بچا کے چل رہا تھا۔ پھر آپ بھاگ بھاگ کے کبھی ادھر سے میت کو جو ہے وہ کاندھا دے رہے ہیں، کبھی ادھر سے میت کو کاندھا دے رہے ہیں، یہ اس طریقے سے بھاگ بھاگ کے کیوں کاندھا دے رہے تھے؟ تو رسول نے فرمایا کہ میرا ہاتھ جبرائیل کے ہاتھ میں تھا، جبرائیل جس طرف جاتے تو اس طرف میرا ہاتھ چلا جاتا تھا۔ یہ عظمت، یہ منزلت۔ اور اس کے بعد رسول فرماتے ہیں اس کی ماں سے کہ دعا کرو اپنے بچے کے لیے، اس لیے قبر میں فشار قبر ہو رہا ہے۔ لوگ حیرت سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اتنے مرحلے کے بعد بھی اب فشار ہو رہا ہے؟ کہا یہ سارا مرحلہ اپنی جگہ، لیکن سعد بن معاذ کا اپنی زوجہ کے ساتھ اچھا رابطہ نہیں تھا، اس کے نتیجے میں یہ عذاب ہوا۔ انسان کا خود سے اچھا رابطہ ہے، انسان کا پروردگار سے اچھا رابطہ ہے، لیکن انسان کا دوسرے انسان سے رابطہ اچھا نہیں ہے، جس کا نتیجہ یہ کہ پروردگار کہ رابطے کے باوجود، رسول سے رابطے کے باوجود فشار قبر ہو رہا ہے قبر۔ یہ تینوں مرحلے ضروری کہ انسان ان تینوں مرحلوں میں کامل ہونا ضروری ہے۔ اب آئیے رسول کامل ہے یا نہیں؟ پروردگار سے کیسا رابطہ ہے یہ آپ کے سامنے بیان کر چکا رسول کا۔ خود رسول کے اندر کیا صفات ہے، رسول کا خود سے کیسا رابطہ ہے یہ بھی بیان کر چکا۔ رسول کا دوسروں سے کیسا رابطہ ہے اس کی مثالوں سے کتابیں بھری پڑی ہوئی۔ لوگوں نے آ کر نہ جانے کیا کیا رسول کو نہ کہا، کسی نے ساحر کہا، کسی نے جادوگر کہا، لیکن اس کے باوجود رسول دوسروں سے کس اخلاق سے پیش آ رہے ہیں۔ یہ رسول کا دوسروں سے رابطہ ہے۔ وہ افراد کے جو رسول کے سامنے بد اخلاقیوں سے پیش آ رہے ہیں، ان سے بھی رسول اخلاق سے پیش آ رہے ہیں۔ یہ رسول کا دوسروں سے رابطہ ہے۔ اب دیکھیں جب ان تینوں مرحلوں میں رسول کامل ہیں تو اب پروردگار کی آئے کریمہ انسان کے سمجھ میں آئے گی کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، پروردگار کی اطاعت کرو، پروردگار کے بعد رسول کی اطاعت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول ان تینوں مرحلوں میں کامل ہے۔ اب ایک آخری جملہ اور خط ربط مسائل۔ پروردگار کی اطاعت کے بعد رسول کی اطاعت کا حکم اس لیے ہے کہ رسول ان تینوں مرحلوں میں کامل ہے۔ اور اگر آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ رسول ان تینوں مرحلوں میں کامل ہے، اسی لیے رسول کی اطاعت کی ضرورت ہے اور اسی لیے رسول کی اطاعت کا حکم ہے، تو رسول کی اطاعت کے بعد اگر اولی الامر کی اطاعت کا حکم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے رسول تینوں مرحلوں میں کامل ہے، اسی طریقے سے اہل بیت بھی تینوں مراحل میں کامل ہیں، اسی لیے ان کی اطاعت ضروری ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ کیا مرحلہ تھا رسول کی زندگی کا، کن حالات میں رسول کی ظاہری دنیا کی زندگی کی شروعات ہوتی ہے، اور وہ مرحلہ بھی آتا ہے کہ جب رسول اپنی بیٹی کی آغوش میں سر رکھے ہوئے آرام فرما رہے ہیں۔ ایک مرتبہ چہرے پر اپنی بیٹی کے آنسو کے چند قطرے گرتے ہیں کہ جس سے آنکھ کھلتی ہے۔ سوال کرتے ہیں رسول، اے میری بیٹی ابھی میں موجود ہوں میری زندگی میں، یہ تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ تو جناب فاطمہ جواب دیتی ہیں، اے میرے بابا دروازے پر کوئی بار بار دستک دے رہا ہے اور آپ سے ملنے کی اجازت چاہتا ہے،
میں ان کو کئی مرتبہ منع کر چکی ہوں، لیکن اس کے بعد بھی بار بار دستک دے رہا ہے، اور اس کی آواز میں عجیب درد ہے۔ ایک مرتبہ رسول فرماتے ہیں، بیٹی یہ صرف اور صرف تیرے دروازے کی فضیلت ہے کہ وہ فرشتہ کہ جسے کسی بھی دروازے پر اجازت کی ضرورت نہیں ہے، وہ تیرے دروازے پر اجازت طلب کر رہا ہے۔ اے میری بیٹی، یہ تیرے در کی فضیلت ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کے دن کے بعد جو یہ پورا ہفتہ گزرنے والا ہے، یہ بڑا غم کا ہفتہ ہے، اس لیے کہ وہ دروازہ کہ جس دروازے پر ملک الموت کھڑے ہو کر اجازت طلب کر رہا ہے، رسول کی ذرا سی آنکھ بند ہو جانے دو، اسی دروازے پر آگ و لکڑیاں لے کر لوگ آواز دے رہے ہوں گے، ابو الحسن کو باہر نکالو ورنہ ہم گھر میں آگ لگا دیں۔ اجرکم علی اللہ۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ رسول کے آخری وقت میں نے رسول کا سر اپنے سینے پہ رکھا، اور میرے سینے پر رسول کا سر تھا کہ جب رسول اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ رسول دنیا سے رخصت ہوئے، کتنے افراد رسول کے جنازے میں موجود تھے؟ 7 افراد یا 9 افراد کی روایت ملتی ہے۔ رسول کو خود رسول ہی کے حجرے میں جناب امیر المومنین نے دفن کر دیا، اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، اپنے ہاتھوں سے کفن پہنایا۔ لاکھوں افراد کہ جن کو رسول نے مسلمان کیا تھا، اس کے باوجود رسول کے جنازے میں کتنے افراد موجود تھے، اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا، اپنے ہاتھوں سے غسل کفن دیا ہے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ رسول کے گزر جانے کے بعد اس گھر میں رسول کی بیٹی بیٹھ کر اپنے بابا پر گریا کرتی تھی، رسول کی بیٹی اپنے بابا پر آنسو بہاتی تھی۔ میں کہوں گا اے شہزادی، آپ خوش نصیب ہیں کہ اپنے بابا کے دنیا سے جانے کے بعد آپ اپنے بابا پر گریا تو کر رہی ہیں، اپنے بابا کے دنیا سے جانے کے بعد آپ اپنے بابا پر آنسو تو بہا رہی ہیں۔ ذرا کربلا کا منظر بھی دیکھیے، حسین کی ایک 4 برس کی بچی ہے کہ آپ کو جیسے اپنے بابا سے محبت تھی، ویسے ہی حسین کی بیٹی کو اپنے بابا سے محبت تھی، اور کتنا ملتا جلتا ملتے جلتے حالات ہیں۔ رسول کے دنیا سے جانے کے بعد رسول کی بیٹی کی زندگی بدل گئی، حسین سے دنیا سے جانے کے بعد حسین کی بیٹی کی زندگی، کتنے ملتے جلتے حالات ہیں۔ رسول سے دنیا کے جانے کے بعد آپ نے روایتوں میں سنا ہے نا، ایام فاطمیہ میں آپ سنتے رہتے ہیں، یہی وہ ایام، یہیں سے شروع ہوتے ہیں وہ ایام، دروازوں پہ آگ لگنا، دروازوں پہ آگ لگنے کے بعد مظلومہ کی پسلیاں ٹوٹ جانا، یہی وہ ایام ہے۔ میں کہوں گا ابھی تک آپ جو ایام منا رہے تھے وہ ایام عزاداری حسین تھا، لیکن یہ ہفتہ ایام فاطمیہ ہے۔ حسین کی ماں کی پسلیاں توڑی گئی ہے، حسین کی ماں پہ جلتا ہوا دروازہ۔ اجرکم اللہ ہو، جزاک اللہ۔ آپ ذرا حالات کو دیکھیے، آپ ذرا منظر کو دیکھیے، کتنا ملتا جلتا منظر ہے رسول کی بیٹی کے اور حسین کی بیٹی کے۔ رسول کی بیٹی دنیا سے گئی، رسول دنیا سے گئے، رسول کی بیٹی اپنے بابا پر گریا کر رہی ہے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ جب رسول کی بیٹی نے اپنے بابا پر گریا کیا تو آس پڑوس والوں کو شکایت ہو گئی۔ جناب امیر المومنین سے آ کر کہتے ہیں، اے امیر المومنین، اپنی زوجہ سے کہہ دیجئے کہ یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں، اس لیے کہ آپ کے ان کے رونے سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ جب وہ رسول کی بیٹی اپنے بابا پر گریا کر رہی تھی تو لوگوں کو تکلیف ہو رہی تھی، جب حسین کی بیٹی گریا کرتی ہے تو شمر تازیانے لے کر۔ کتنا ملتا جلتا مرحلہ ہے۔ رسول کی بیٹی کے حالات بھی تبدیل ہوئے، حسین کی بیٹی کے حالات بھی تبدیل ہوئے۔ رسول کی بیٹی کے لیے جناب امیر المومنین نے ایک گھر تعمیر کرا دیا کہ جس گھر میں جا کر رسول کی بیٹی گریا کرتی تھی، اپنے بابا کو یاد کرتی تھی۔ میں کہوں گا اے بی بی،
آپ خوش نصیب ہیں جناب امیر نے آپ کے گریے کے لیے ایک گھر کو تعمیر کرایا کہ جس حجرے میں جا کر آپ اپنے بابا کو یاد کر کے گریا کر سکے. ہائے حسین کی مظلومہ، شام کا وہ تنگ قید خانہ کہ جس میں بیویاں پیر پھیلا کے سو بھی نہ سکے، جس میں دن کی دھوپ پڑ رہی ہو، جس میں رات کی اوس پڑ رہی ہو، اس میں حسین کی بیٹی پتھر پہ سر رکھے ہوئے بابا کو یاد کر رہی ہے. اے بابا، وہ بھی کیا دن تھے کہ میرا سر آپ کے سینے پہ ہوتا تھا. آ کے اپنی بیٹی کی حالت دیکھو قید کے اندھیرے میں، یہ مظلومہ آپ کو یاد کر. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. رضا بقضائه وتسليما بأمره. حسین